بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. علوم دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ظاہری علوم کہلاتے ہیں اور کچھ کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے. جو درسگاہیں ظاہری علوم فراہم کر رہی ہوتی ہیں انہیں مدرسہ یا جامعہ کہہ دیا جاتا ہے، اور جہاں پر باطنی تربیت کے معاملات طے کروائے جاتے ہیں انہیں خانقاہ کہہ دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر کتابوں کو پڑھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ طالب علم کی تشنگی کو دور کر کر اسے علم کا سفر جو ہے وہ طے کراتے ہیں، اسی طریقے سے باطنی معاملات، تزکیہ نفس، دل کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک کامل شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے مرید کو وقت کے لحاظ سے اس کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روحانی جو سفر ہوتا ہے اور دل کی جو پاکیزگی کے معاملات جو ہوتے ہیں اس کا سفر وہ طے کراتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ اپنے پیر کے انتخاب میں جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ تو روحانیت کا سفر دل کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس کے لیے تھا، لیکن اس کی منزل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب رہنما جو ہے وہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہ دے بلکہ راہ سے بھٹکا دے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان منزل کو کبھی نہیں پا سکتا. تو آج ہم نے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو ایک کامل شیخ کے اندر، ایک کامل پیر کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر ہم اچھے انداز سے اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو جس طریقے سے ظاہری علوم کے اندر ہم بہتر اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے باطنی معاملات کی ترقی کے لیے اپنے شیخ اور اپنے پیر کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کتنی شرائط ہیں کہ جو ایک پیر کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک شخص جو ہے ان شرائط کو دیکھنے کے بعد جب بیعت کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کس طریقے سے مطلب یہ ترقی کا سفر جو ہے وہ آگے چلتا ہے؟ پیر کے حوالے سے بنیادی طور پر تو 4 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک یعنی ہے، اس پر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، باقی جو شرائط ہیں یا باقی جو چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے ان میں پھر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن 4 ایسی شرائط ہیں کہ جن میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پیر منتخب کرتے ہوئے ہمیں بغور دیکھ لینا چاہیے کہ جو جس شخص کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں، جسے اپنا مقتدا بنا رہے ہیں، کیا وہ ان 4 شرائط کا جامع ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر 3 بھی ہوں تب اور ایک نہ ہو تب بھی اس سے بیعت، یعنی یہ 4 ایسی ہیں کہ بیک وقت اس شخص میں پائی جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس کو پیر بنایا جا رہا ہے، پہلی چیز تو ہے اس کا عقیدہ درست ہو. عقیدہ درست ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہ کسی بدعت کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کے معاملے میں. اچھا، ایک عام آدمی جو ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کی اکثریت ہے کا ایک ان کے جو عقائد ہیں ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اب جو شخص بظاہر قرآن و سنت کی بات تو کرے لیکن وہ ساری امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے اس سے اختلاف کرے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بدعت کی طرف مائل ہے. بزرگوں کا بے ادب ہو، یہ بھی ایک علامت ہے. بزرگوں کا بے ادب ہونا، اسلاف پر طعن کرنا، ان پر تنقید کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ادب کو ملحوظ نہ رکھنا، ان سے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کے لحاظ سے درست نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو واضح کرتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے بیعت لینے کا اہل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور آج موجودہ دور کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسوٹی بنے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانقاہوں کے اندر ایک طوفان بدتمیزی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بپا ہے. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کیا ہے نا. امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں قطعی. اب اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی گڑھ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کی جو ہے وہ توہین کرے گا، ان پر تبرہ کرے گا، الزام تراشی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مسلمہ عقیدے کے خلاف ہے، تو وہ شخص بدعت کی طرف مائل ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو عقیدے کے حوالے سے دیکھنا ضروری ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے خود سے پیر بننے کا دعوے دار ہو، اس کو کسی نے خلافت یعنی اجازت نہ دی ہو مسند پر بیٹھنے کی، لوگوں کا تزکیہ کرنے کی، یا اس نے خود کسی سے تزکیہ نہ کروایا ہو، خود سے جو ہے وہ پیر بننے کے لیے
اس نے کوششیں شروع کر دی ہوں، تو ایسے شخص سے بھی بیعت نہیں ہو سکتے کہ جس کے پاس کسی صاحب اجازت کی اجازت نہ ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اپنا کسی کو مرشد بنانا چاہتے ہیں، تو اس مرشد کے بھی کوئی مرشد ہوں گے، پھر ان کے بھی کوئی مرشد ہوں گے، تو یہ جو پیران اعظام کا جو سلسلہ ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے پیر صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کسی کو خلافت دی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ 10-12 پیر جو ہے وہ نکل آتے ہیں کہ بھائی ہم پیر صاحب کے جو جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو اس طرح بھی لوگ پیر بن جاتے ہیں۔ تو ایسے پیر سے بھی بیعت نہیں ہو سکتے کہ جس کے پاس خلافت یعنی اجازت نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بیعت کرے۔ یعنی 2 شرائط ابھی تک آپ نے بیان کر دی، ایک تو یہ کہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل درست ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ سند جو ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہونا چاہیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اوکے، اب عالم کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے کسی جامعہ میں باقاعدہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، یہ صرف و نحو جانتا ہو، یا دیگر جو علوم ہے جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو آتے ہوں تو ہی پیر بنے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، یعنی اپنی جو عبادات ہیں عقائد میں مستقل ہو، اور پھر جو اس پر فرض عبادتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیر بن جائے اور اس کو عبادات کا علم نہ ہو، فرض علوم سے غافل شخص ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے وہ پیر بناؤں۔ بعض ولایت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، اگر ولی بنانا مقصود ہوا تو پہلے اس کو علم عطا فرمایا پھر ولایت عطا فرمائی، تو کسی جاہل کو مقتدی اور پیشوا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیعت ہوتے وقت دیکھ لیں کہ یہ شخص جو کہ دعوے دار ہے پیر ہونے کا، اس کے علمی معاملات کیا ہیں، اس کو نماز کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کو دیگر چیزیں آتی نہیں آتی، تو اتنا علم ہو کہ فرض علوم اس نے مکمل کر لی ہوں، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہو، یعنی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو پیر صاحب بالکل ڈبہ پیر نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ جو ہے کوئی مسئلہ معلوم کیا اور پیر صاحب کی جو ہے وہ جہاز ڈوب گئے۔ مریدین کی اگر وہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتا تو پھر وہ رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، تو اس کے پاس علوم ہو، ٹھیک، یعنی فرض علوم اس نے مکمل کر لی ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق کے مولن نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اب اعلانیہ گناہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا غیر شرعی طور پہ بال رکھے ہوئے، عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے پیر صاحب نے، ٹھیک ہے، یا پیر صاحب جو ہے وہ 3-3 4-4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، بالکل ایسا ہی، نمازیں نہیں پڑھ رہے، حالانکہ ایک انگوٹھی چاندی کی جو ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کی جائز ہے، لیکن جو ہے وہ جناب کئی ساری انگوٹھیاں لگی ہوئی ہیں، عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں، یہ 4 شرائط جو ہے نا وہ اس پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ کوئی شخص بڑا وجیح ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کی چمڑی بڑی سفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا چہرے پہ، اچھا لوگ بولتے ہیں بڑا نور ہے، اچھا نور دیکھنے کے لیے بھی بڑا نور چاہیے اندر، لیکن ہر ایک کو گورے آدمی کو دیکھ کر جو ہے کسی انگریز کو داڑھی رکھوا کر اگر امامہ باندھ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے آدھے لوگ بیت توڑ دیں گے۔ وہ ایسی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی نورانی شخصیت کوئی مل جائے، تو جہاں کسی کا چہرہ تھوڑا سا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے بیت ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ایک تعداد عوام میں وہ کرامات سن لیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو کرامات کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور جو ہے کرامات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور بڑے اس میں لطیفے میں آپ کو عرض کروں کہ پیر صاحب بڑے مزے سے جو ہے وہ کرامات سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک خانقاہ کا ذکر میں کرتا ہوں آپ سے، وہاں پر ایک پیر صاحب موجود تھے، کرامت بیان ہو رہی ہے۔ کرامت کیا بیان ہو رہی ہے؟ مرید عرض کر رہا ہے، حضور رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ جو ہے لال شہباز قلندر کے مزار پہ گئے، اور جیسے ہی آپ مزار پہ گئے تو مزار پھٹا اور لال شہباز قلندر جو باہر آ گئے، اور پیر صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی سنو انہوں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کرامتیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اچھا یہ چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات بات پہ کرامت بھی گھڑ لیتے ہیں، بعض اتفاق ہو جاتے ہیں تو اس کو کرامت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو کرامات سے متاثر ہو کر بھی لوگ بیت ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کی بڑی کرامات ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو یا سمندر پہ چلتا ہوا ہمیں نظر آ جائے اور وہ ان 4 شرائط کا جامع نہ ہو، یعنی فاسق کی مولن ہو، تو اس کو اٹھا کر دیوار پہ مار دینا چاہیے، بیت نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہوا میں تو پکھی بھی اڑتی ہے۔ شریعت کے معیار پر وہ شخص پورا نہیں اتر رہا تو ہمارے کس کام کا، وہ کیا رہنمائی کرے گا؟ ایک تو یہ کرامات والا معاملہ ہے، دوسرا الجھی جو باتیں کرتے ہیں، گہری باتیں، ٹھیک ہے نا، کیا معرفانہ کلام تھا۔ جی اب وہ کیا کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں تصوف کی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صوفیہ کے کچھ کلمات چرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر جو ہے وہ کلمات بیان کرتے ہیں،
اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم سونے پر بیٹھے ہیں, ہیرو جواہرات پہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس بڑے راز ہیں, اچھا منہ سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی امانتیں ہیں جو ہمیں منتقل کرنی ہے. اب یہ امانت لینے کے لیے اچھے خاصے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, لیکن وہ ان 4 شرائط کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو کسی کی کرامات کو نہیں دیکھیں, کسی کی جو ہے وہ گفتگو سے متاثر نہ ہو, اس کی گہری باتوں سے متاثر نہ ہو, ٹھیک ہے, کسی کی جو ہے وہ چمڑی سے متاثر نہ ہو, کسی کی جو ہے بیعت کی تعداد یعنی مریدین کی تعداد سے متاثر نہ ہو. بھائی بڑے ہزاروں لوگ مرید ہیں لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ پیر کامل ہے. کسی کی گدی سے متاثر نہ ہو, بھائی اس کو دادا بہت بڑا پیر تھا, اس کے پردادا جو ہے بہت بڑے گوشت تھے, کتب تھے, کلندر تھے, ولی تھے, ٹھیک ہے دادا تھے, لیکن یہ کیا ہے؟ تو اس کو بھی 4 شرائط کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اس میں کوئی ایسی 5ویں شرط نہیں ہے کہ اگر دادا ولی تھا تو یہ 4 شرائط جو ہے وہ معطل ہو جائیں گی. ان 4 شرائط کو دیکھا جائے گا. دادا جو بھی تھے یہ کیا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے نا, بیعت اس سے ہونا ہے یا دادا سے ہونا ہے؟ دادا تو مزار میں چلے گئے, تو اب بیعت اس سے ہونا ہے تو اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا. تو بہت بڑا گدی کا کوئی مسند نشین ہو تو اس سے بھی بیعت ہونے کے لیے بھی جو ہے ہم ان 4 شرائط کو دیکھیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عمومی طور پر نظر آتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے ان میں ٹھوکر کھاتے, تعویلات شروع کر دیتے ہیں, بات کو جو ہے وہ دوسرا رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں, دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں. جب وہ کسی چیز کو اختیار کر چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یار بس اس کا ڈیفینس کرو, اس کا تحفظ کرو. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ کبھی اگر بالفرض اس حوالے سے کوئی غلطی ہو چکی ہو, یعنی کسی ایسے شخص سے بیعت ہو گئے جو ان 4 شرائط پہ مکمل نہیں اترتا, مثلا 3 پائی جاتی ہیں لیکن وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر بیعت ہماری ہوئی ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم فوری طور پر اس شخص سے جان چھڑا کر کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں تاکہ ہمارا روحانی سفر جو ہے کسی حوالے سے متاثر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ کامل کی برکات سے مستفیض فرمائے.